Hello, my name is Mohammad Sadaqat Ali and I am from section C1. تو آج ہم بات کریں گے اینشنٹ سٹی ٹیکسلا کے بارے میں، اس کی سگنیفیکنس کے بارے میں، اور اس میں جو بھی پولیٹیکل رول ہوئے ہیں اس کے بارے میں ہم اس پہ بات کریں گے اور دیکھیں گے اس کی سگنیفیکنس کے بارے میں. اس میں جو پرانے اور اینشنٹ اسٹوپاز وغیرہ اور اینشنٹ اس کے سٹیز ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. اگر ہم پاکستان یا خوبصورت اور اینشنٹ پلیسز کی بات کریں تو اس میں ٹیکسلا کا نام ضرور آتا ہے، کیونکہ یہ گندھارن سویلائزیشن ہے. اس کو گندھارن سویلائزیشن کے کیپٹل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. اور اس کی ہسٹری ہم ایسے بھی ٹریس کر سکتے ہیں کہ یہاں اس میں جو خانپور کیوز میں رہنے والی کمیونٹیز ہیں، جو کہ خانپور کیوز 1000 CE پرانے ہیں، تو اس بات سے بھی ہمیں ٹیکسلا کی اینشنٹنیس اور اس کی سگنیفیکنس کے بارے میں پتہ چلتا ہے. ٹیکسلا کو ہابا بدھزم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. بدھزم اس وقت کا لارجسٹ اور فیمس ریلیجن تھا، جس کے تقریباً 520 ملین فالوور تھے، اور یہ ریلیجن سدھارتھا گوتما نے فاؤنڈ کیا تھا، جو کہ مین بدھا کہلاتا ہے. اور یہ مذہب 2500 سال پہلے انڈیا میں دریافت کیا گیا تھا، اور اسی لیے یہاں کے کلچرز کا میٹنگ پوائنٹ تھا، جس میں آرشمندیز، گریکس، مورینز، سائتھینز، پارتھینز اور کشنز وغیرہ اور ہونز اور ایونچولی مسلم وغیرہ بھی شامل تھے. اگر ہم اس پلیس کو وزٹ کرتے ہیں تو ہمیں یہاں پہ فیمس گندھارا سائٹ اینڈ مونومنٹ دیکھنے کو ملتے ہیں. اگر ہم ٹیکسلا کی لوکیشن کی بات کریں تو یہ صوبہ پنجاب میں کیپٹل ٹیریٹری آف اسلام آباد کے 30 کلومیٹر نارتھ میں واقع ہے، اور یہ فیمس گرینڈ ٹرنک روڈ کے بالکل سائڈ میں واقع ہے. اگر ہم ٹیکسلا کی پری ہسٹری کے بارے میں بات کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اشوکا کے رول کے بعد 1 سینچری میں اور کشن ایرا کے بعد اس کو اور زیادہ اہمیت حاصل ہو گئی تھی. ٹیکسلا اصل میں ٹیکسا شلا گریک ورڈ کے کمبینیشن سے بنا ہے، اور اریمک زبان میں اس کو نگارادو بھی کہا جاتا ہے، اور نگارادو کا مطلب ہے دا سٹی آف کٹ سٹون. اگر ہم ٹیکسلا کی تاریخ میں نظر ڈالیں تو ہمیں اس بات کا ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پہ رہنے والے جو پہلے لوگ تھے، یہاں پہ یہ ایک پتھروں کو کاٹ کے اینشنٹ کرافٹ مجسمے اور بت وغیرہ بنایا کرتے تھے اور اسی کو بیچا کرتے تھے. اگر اب آج بھی ہم ٹیکسلا پہ نظر ڈالیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج بھی یہاں پہ جو رہنے والے لوگ ہیں وہ یہاں پہ پتھروں کو کاٹ کے ہی اینشنٹ کرافٹ وغیرہ بناتے ہیں اور ان کو بیچتے ہیں، اور آج بھی ان کا یہی ذریعہ آمدن ہے. تو اس وجہ سے بھی ٹیکسلا کو بہت زیادہ سگنیفیکنس حاصل ہے. اور ایک میتھ کے لحاظ سے جو ٹیکسلا تھا وہ ہیرو راما، لیجنڈری ہیرو راما کے بھائی کے بیٹے نے دریافت کیا تھا، اور یہاں پہ مہابھاراتا ریسائٹ کیا گیا تھا. مہابھاراتا ایک اینشنٹ سنسکرت پوئم ہے، اور اس کو بھی اپنی تاریخ میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. اور ٹیکسلا کا سب سے لارجسٹ اور سب سے بڑا شہر بیر ماؤنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے. اگر ہم ٹیکسلا پر رول کرنے والی میجر پاورز کی بات کریں تو ہمیں یہاں پہ نیچے لسٹڈ میں بتایا گیا ہے کہ کون سے حکمران نے کب تک یہاں پہ حکومت کی تھی. ٹیکسلا کو اس لیے بھی اہمیت حاصل ہے کیونکہ یہاں پہ اسکندر اعظم اور مشہور حکمران اشوکا کے مجسمے بھی پائے جاتے ہیں. ٹیکسلا کو اسکندر اعظم نے 327 BCE میں سنبھال لیا تھا، جس کے بعد اس پر موریوں نے حکومت کر لی تھی. اختتام کی طرف یہ اشوکا کی حکمرانی میں آیا، جس کے دوران یہ اپنی ترقی اور ثقافت کے عروج پر پہنچا. آخرکار ٹیکسلا کو اپنے قبضے میں لے لیا گیا اور اسے بالکل تباہ کر دیا گیا. ٹیکسلا کے لیے آخری اہم تاریخی دور گندھارا دور تھا، جس کے اس زمانے میں ٹیکسلا فلسفہ اور فن کے لیے ایک عالمی شہرت کا مرکز بن گیا تھا. اس شہر میں سیاحوں کا گہر گواہ تھا، اور یہ چین اور یونان کے خطے سے آنے والے بہت سارے سیاحوں کو بھی اپنی طرف راغب کرتا تھا، کیونکہ یہاں پہ کٹ آف سٹون، جیسے کہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں، یہ اس کی مدد سے یہاں پہ لوگ اینشنٹ کرافٹس، بت اور مجسمے وغیرہ بنایا کرتے تھے. جب ہم ٹیکسلا کے سٹیز اور اسٹوپاس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بیر ماؤنٹ اس کا سب سے زیادہ لارجسٹ سٹی ہے، جو تقریباً 1200 بائی 730 یارڈز پر پھیلا ہوا ہے، اور یہ تامرا ریولیٹ کے 65 فیٹ ابو میں واقع ہے. بیر ماؤنٹ کے آثار قدیمہ کی باقیات تاریخی شہر ٹیکسلا کے ایک مرحلے کی نمائندگی کرتی ہیں. ٹیکسلا میں پہلا قصبہ سرکپ سائٹ کے جنوب مغربی کونے میں ہتھیال ماؤنڈ میں واقع تھا. یہ دوسری 1000 صدی قبل مسیح کے آخر سے لے کر آرچیمنڈ مدت تک جاری رہا. اگر ہم قدیم شہر سرکاپ کے بارے میں بات کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سرکاپ قدیم شہر ایک زمانے میں ایک قدیم ترقی پذیر قدیم شہر تھا، جو گلیوں، مکانات، دکانوں اور عبادت گاہوں کے ساتھ مشتمل تھا. یہ گریک سے لے کر سائتھینز تک، پھر پائتھینز اور پھر کشنز کی مختلف حکومتوں میں پروان چڑھا. لیکن اس شہر نے اپنی اہمیت تب کھو دی جب کشن خاندان کے بادشاہ کنشکا نے قریب ہی شہر ساسو کی بنیاد رکھی. اگر ہم اسٹوپاس کی بات کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دھماراجی کا اسٹوپا کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، کیونکہ اس کو دا گریٹ مورین امپیرر اشوکا نے تعمیر کروایا تھا. 3rd BCE میں جب انڈیا کو یونائٹ کیا اشوکا نے، تو اس کو بدھسٹ رائے میں اس کو دھماراج کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، اس لیے اس اسٹوپا کو دھماراج اسٹوپا کا نام دیا گیا. اگر ہم کنالا اسٹوپا کی بات کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اسٹوپا دا لیجنڈری اشوکا کے بیٹے کنالا سے جڑا ہوا ہے، جس کی ایک بہت دلچسپ کہانی ہے جو کہ اگر ہم سرچ کرنا چاہیں تو سرچ کر سکتے ہیں.
اگر ہم جولیان اسٹوپا کی بات کریں تو یہ سیکنڈ سینڈ کی بہت ہی دلچسپ اسٹیبلشمنٹ ہے، کیونکہ اس کو سجاوٹ کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ یہ شہر سرسوں کے نواح میں وادی ٹیکسلا سے 300 فٹ بلندی پر واقع ہے۔ جولیان کا مطلب ہے سٹی آف سینڈ، یعنی سنتوں کی نشست۔ اسی وجہ سے اس اسٹوپا کا بھی نام جولیان اسٹوپا رکھا گیا ہے۔ اسی بات پر ہماری ڈاکومنٹری اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ ٹیکسلا شہر کو وزٹ کرنا چاہیں تو آپ ضرور وزٹ کریں، کیونکہ آپ کو اس کے اندر بہت ساری قدیم چیزیں اور تاریخیں دیکھنے کو ملیں گی۔ اور اگر آپ اس ویڈیو میں کی گئی ساری ڈسکشن کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ویب سائٹ کا لنک دے رہا ہوں، آپ اس پہ ضرور سرچ کر سکتے ہیں اور انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں۔